اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورۃ البلد مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 20 آیات ہیں۔ اس سورہ کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی دولت اپنا مال خرچ کرنا۔ مکی دور کی صورتوں میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جس کا آغاز قسم سے ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو دراصل ان حقیقتوں پر جس کا بیان اس سورہ میں ہوا ہے اس پر شہادت یا دلیل کے طور پر ان چیزوں کی قسم کھائی، جن چیزوں کی بھی قسم کھائی۔ کہیں سورج کی، زمین کی، چاند کی، ستاروں کی، آسمان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد جو چیز ذکر کی گئی ہے دراصل اس چیز پر یہ ساری قسمیں دلالت ہیں، شہادت ہیں، اس طور پر کھائی۔ یہ سورہ بھی قسم سے شروع ہوتی ہے، لا اقسم بهذا البلد، اور اس میں جو لا ہے یہ قسم سے پہلے جو لا آتا ہے یہ دراصل جو مخاطب کا جو ایڈریسیز ہیں ان کا جو ایک خیال ہوتا ہے، پہلے سے کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کی تردید کرتے ہوئے قسم کھائی جاتی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، یعنی بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سوچ رہے ہو، بلکہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ لا یہ زائد نہیں ہوتا بلکہ تردید کے لیے آتا ہے۔ تو یہ سورہ ہے، اس میں قسم کھائی گئی ہے، پھر ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ بات بڑی حد تک ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں اس شہر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ وانت حل بهذا البلد، اور اے انسان تو خود اس شہر میں رہتا بستا ہے۔ ووالد وما ولد، ماں باپ اور اس کی اولادیں بھی اس بات پر شاہد ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشکلات اور سختیوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک تو شہر ہے، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس شہر سے کیا مراد ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں شہر کا نام ذکر نہیں ہے، متعین طور پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کون سا شہر، اس لیے علی سبیل التبدیل، یعنی جو بھی قرآن کو پڑھ رہا ہوگا یا جو سن رہا ہوگا وہ جس شہر میں ہے وہی شہر مراد ہوگا۔ یہ سورہ مکی ہے، جب مکہ میں یہ نازل ہوئی اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو اس وقت یہ مکہ مراد تھا۔ ہم جب بھی اس سورہ کو پڑھیں گے لا اقسم بهذا البلد،
میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، تو اس شہر سے مراد دراصل وہی شہر ہوگا جس میں وہ شخص موجود ہے جو اسے پڑھ رہا ہے یا اسے سن رہا ہے یا جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، اور بلد کا لفظ یہ کوئی اس معروف معنی میں شہر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بلد کے معنی اللہ تعالیٰ کی زمین، وہ کوئی بھی زمین کا ٹکڑا کوئی بھی ہو، یعنی یہ جو معروف معنوں میں سٹی وغیرہ آتا ہے یہ اس الفاظ میں نہیں آتا، بلکہ جہاں بھی لوگ رہتے بستے ہوں وہ بلد ہے۔ تو کہا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے انسان تو خود اس شہر میں رہتا بستا ہے۔ انتا کی جو ضمیر ہے وہ بھی واحد ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مخاطب ایک ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ اسلوب، یہ طرز بات کرنے کا اکثر جگہوں پر اپنایا ہے۔ وہ اصل میں ہر انسان سے فردن مخاطب ہوتا ہے، الگ الگ بات کرتا ہے، اس میں ایک زور پیدا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ براہ راست مجھ سے کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک پورے سماج سے، پورے کمیونٹی سے یا پوری محفل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ اس کا اپنا ایک ہوتا ہے انداز، کچھ باتیں اس انداز میں کہی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ہر فرد سے کہی جاتی ہیں۔ تو اکثر جگہ ہم دیکھتے ہیں علم ترا آیا، ارئیتا آیا، تو ہمارے بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پر اے نبی، اے محمد بڑھا دیا ہے، جبکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو وہ خود قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل اولین مخاطب ہیں، تو سب سے پہلے تو وہی مراد ہو گئے، لیکن جو بھی پڑھ رہا ہے وہ مراد ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے؟ تو تو نے نہیں دیکھا میں ہر وہ شخص مراد ہے جسے جو سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، ایک ایک فرد۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے بات کہی جا رہی ہے کہ اے انسان تو خود اس شہر میں رہتا بستا ہے، اور یہ شہر اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ کس بات پر؟ وہ آگے آ رہی بات، ووالد وما ولد، والد اور اولاد یہ دونوں بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ والد کا ترجمہ عام طور سے باپ سے کیا گیا ہے، لیکن دعوت القرآن میں شمس پیرزادہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لسان العرب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دیں۔ تو اس لیے اسپیسیفک طور پر، متعین طور پر یہاں باپ ہی نہیں مراد ہے، بلکہ ماں باپ دونوں مراد ہیں، یعنی ماں باپ اور ان کی اولادیں یہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہیں۔ کس حقیقت پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں اور مشکلات میں پیدا کیا ہے، یہ وہ حقیقت تھی۔ اب سوال یہ کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں اور محنتوں میں پیدا کیا ہے؟ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے، ہر انسان بہت سارے ڈیفیکلٹیز، بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ اور پھر جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، شہر کی قسم جہاں پر انسان رہتا بستا ہے، کہا گیا اس شہر پر غور کر لو، یہ جو سماج ہے جس سماج میں تم رہ رہے ہو اس پر غور کر لو، تمہارے ماں باپ اور تمہاری جو اولادیں اس پر غور کر لو، کہ انسان کو ہم نے مشکلات میں اور مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اس پر بہت گہرائی میں جا کر کے غور کریں تو یوں تو سماج پر نظر ڈالنے سے، اولاد پر اور ماں باپ پر نظر ڈالنے سے خود بخود اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان بہت سارے مسائل، بہت سارے مشکلات سے دوچار ہے۔ یہ بالکل سپرفیشیلی، سطحی طور پر بھی اگر آدمی اس پر غور کرے تو یہ بات اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اور اس کو ڈیپ میں جا کر کے اگر غور کرے، یعنی قرآن اصل میں بہت تہدار ہے، آپ غوطہ لگاتے جائیے، جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا زیادہ قیمتی موتی آپ کو ملتے ہیں۔ ایک ایسا سمندر ہے، لا تنقص عجائبہ، اس کے کرشمے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا مادبۃ الرحمن ہے، یہ رحمان کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، اس میں انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، کون کس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا اس میں ڈیپ میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو سماج بنا کر رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے والد اور اولاد کی شکل
میں جو وہ رہتا بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح پیدا کیا۔ یہ دراصل اس کی طبعی ضرورت ہے، سماج اس کی طبعی ضرورت ہے۔ دراصل انسان اتنا کمزور ہے اور اتنے مسائل اس کے ہیں کہ وہ اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سماج میں رہتا ہے۔ سماج دراصل اس کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ ایک شخص کو اگر اکیلے کسی بیابان میں، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں رہنا ہو تو وہ اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ بہت سارے مسائل ہو جب پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا بچہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک مرغی کا چوزا جو انڈے سے باہر آتا ہے تو وہ زندگی کے تمام مسائل کے حل کرنے کے طریقے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر فیڈ کر دیا، لیکن انسان سیکھتا ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو بات یہ ہے کہ انسان سماج بنا کر رہتا ہے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے۔ یہ سماج دراصل اس بات کی دلیل ہے، یہ جو اس نے شہر بنا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، شہر اور گاؤں آبادیاں بنا رکھی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دراصل ایک مدنی تباہ ہے، ایک سوشل اینیمل ہے۔ سوسائٹی کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا، ایگزسٹنس نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سماج جو وجود میں آتا ہے، یہ ظاہر ہے گھر سے وجود میں آتا ہے، اور گھر کو اگر تعبیر کیا جائے تو ماں باپ اور بچے، اس ماں باپ میں دادا دادی وہ سب بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے، انسان جس گھر میں آنکھیں کھولتا ہے، ماں باپ اور بچے، یہ سب پورا ایک سماج کی ایک یونٹ بنتی ہے۔ اس طرح سے اس کا سماج وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا سماج ہے، تم دراصل بہت کمزور ہو، تم فطرت کی قوتوں کے سامنے اتنے بے سہارا ہو، اتنے کمزور ہو کہ تم ان تمام مصائب اور مشکلات سے لبردازمند نہیں ہو سکتے اگر تم سماج بنا کر کے نہ رہو۔ یہ سماج، یہ والد اور اولاد، یہ جو ہم نے ماں باپ دیے، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سماج کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور یہ بات کیوں واضح کی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہے سماج پر خرچ کرنا۔ جو کچھ ہم نے ارن کیا ہے، ہم نے کمایا ہے، جو دولت بھی ہم نے بنائی ہے، وہ صرف ہمارے اوپر خرچ نہ ہو بلکہ سماج کے اوپر بھی خرچ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مجھے اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے ضرورت اپنے جسم کی ہے، ایسے ہی مجھے ضرورت سماج کی لیے۔ سماج میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ سماج نہ ہوتا تو میں اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں جیسے آج موجود ہوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے روپ میں ماں باپ پالتے ہیں اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو سماج بھی اسی طرح سے میرے لیے ضروری ہے جیسے میرا جسم ضروری ہے۔ تو اگر میں اپنے جسم کو غذا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو نشو و نما دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میرے لیے بھی ضروری کہ میں سماج پر بھی خرچ کروں۔ پھر اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کریے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دراصل مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور یہ پوری کائنات اور یہ وسائل، ریسورسز پیدا کر دی۔ یہ ریسورسز اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ یہ سارے وسائل اور سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی۔ یہ تمام انسانوں کا ہے، بلکہ اس کائنات میں رہنے والے ہر کسی کا ہے۔ اب یہ تو یہ ہے کہ ہم اسے ڈیولپ کرتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں اور ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا دولت مند ہو، مالدار ہو، اس کے پاس جو بھی مال و دولت اور سرمایہ ہے، وہ دراصل اسی کائنات کے وسائل اور ریسورسز ہیں جو اللہ نے سب کے لیے بنائے تھے۔ وہ اس پر قابض ہوا ہے کسی وجہ سے، سوسائٹی کے کسی نارمز کی وجہ سے، اصولوں کی وجہ سے، انتظام کی وجہ سے۔ تو جو دولت بھی وہ پیدا کر رہا ہے وہ صرف اس کے ہنر، اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں وسائل رکھے ہیں، جو ریسورسز رکھے ہیں، وہ ریسورسز دراصل اسے ملتے ہیں تبھی وہ دولت پیدا کرتا ہے، اور پھر پورا سماج اس کو پیدا کرنے میں لگتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ارن کر رہا ہے، جو کچھ بھی دولت کما رہا ہے، جو بھی مال وہ حاصل کر رہا ہے، وہ اس کا صرف اپنا نہیں ہے، صرف اس کا حق نہیں ہے، بلکہ سماج کا بھی حق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی فیکٹری ڈالی، اس فیکٹری کے ڈالنے میں جو زمین استعمال ہوئی، اور وہ جس چیز کی فیکٹری، جو چیز بھی میں پیدا کر رہا ہوں، اس کے جو خام مال ہیں وہ ظاہر ہے کسی فطرت سے آتے ہیں، کسی کائنات سے آتے ہیں، اور یہ سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ وہ تو ایک سوسائٹی کا ایک اسٹرکچر بنا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ تو دراصل وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کو استعمال کر کے میں دولت پیدا کر رہا ہوں۔ اور پھر بات صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیدا کر رہا ہوں، بلکہ جو فیکٹری ہے، وہ فیکٹری میری اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ ایک انسانی سماج موجود ہے، مجھے وہاں سے ورکر ملتے ہیں، مجھے اس میں دماغ ملتے ہیں بہت سارے، اور مختلف سطح پر کام کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو گویا کہ پورا سماج مل کر کے اسے پیدا کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی دولت پیدا ہو رہی ہے، اس میں صرف اس فرد کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سماج کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہیں گے کہ جو بھی زائد ہے وہ خرچ کرو۔ یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد، ہم جو ہماری ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو پوری کر لیں، تو اس ضرورت کے بعد سماج کو لوٹا دیں۔ سماج میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جیسے یتیم ہے، مسکین ہے، اور بہت سارے غریب اور نادار لوگ ہیں۔ یہ وسائل جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان سب کے لیے پیدا کیا تھا، اور سب کا برابر کا حق تھا۔ لیکن دنیا کا نظام ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے، کسی کچھ ہوتا ہے، مگر تھے تو سبھی حصے دار۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضائیں اور فطرت کے اندر موجود وسائل سب کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ریسورسز پیدا کیے ہیں، چونکہ سب کے ہیں اور سب کو ملنا چاہیے، سب کی ضرورت اس سے پوری ہونی چاہیے۔ تو کسی ذریعے سے میرے مطلب ڈیولپ کرنے سے، یا میرے دماغ کے اور میرے ہنر کے ذریعے سے وہ چیز مجھے حاصل ہوئی، تو وہ صرف میرا حصہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے سماج کی طرف لوٹا دوں۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں قرآن پر، تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس پر زور دیا گیا ہے، اس کو ایمان کی علامت اور نشانی قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص صرف اپنی فکر کرتا ہو، جو دولت کماتا ہو اسے صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہو، سماج کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ دراصل مومن نہیں ہے۔ سورۃ الماعون میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ وہ دین کو کیسے جھٹلا رہا تھا؟ اپنے عمل سے۔ الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اسے تو یتیم کی کفالت کرنی چاہیے تھی، دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین اور نادار غریب لوگ ہیں ان کے کھانے پر لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، انہیں ابھارتا نہیں۔ یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے، یعنی یہ کہہ کر کے کوئی نہیں نکل جائے گا کہ میرے پاس تو اتنا ہی تھا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ یقیناً میرے سماج میں، میرے پڑوس میں، میرے آس پاس، میرے رشتہ داروں میں ایسے لوگ تھے جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، لیکن مجھے جو کچھ ملا تھا اس میں میری اپنی ہی ضرورت پوری ہو رہی تھی، تو میں ان کا کیسے خیال کرتا؟ تو اسی لیے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اسے سماج کو متوجہ کرنا چاہیے تھا، اس سماج جس میں بے حسی پیدا ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے افراد کی بنیادی ضرورتوں کی بھی کفالت نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سماج میں رہتے ہوئے یہ سماج کو ابھارتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی کیوں پتھر بنا ہوا ہے، کیوں بے حس بنا ہوا ہے؟
ولا یحض علی طعام المسکین. اور یہاں طعام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل صرف طعام مقصود نہیں بلکہ تمام بنیادی ضرورتیں مقصود ہیں. مسکین کے کھلانے کی طرف، کھانے کی طرف لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے. کھانا ایک بنیادی ضرورت، اس میں سب تمام بنیادی ضرورتیں شامل ہیں. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ دراصل ایمان کی علامت ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا فویل للمصلین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مصلین ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی حقیقت ان کے دلوں میں اتری ہوئی نہیں. الذین هم یراؤن، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ مصلین ہیں، لیکن صلاۃ کی حقیقت سے غافل ہیں، جو صلاۃ کی اصل حقیقت ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس لیے معمولی چیزیں بھی، معاون کہتے ہیں، اس کی بہت سارے مفہوم بتائے گئے، لیکن معاون کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کہ اگر ہم کسی کو دے دیں اور وہ استعمال کر کے ہمیں واپس کر دے تو وہ خرچ نہیں ہوتی، یوزڈ اپ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم سے کوئی کلہاڑی مانگ لے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کی ایک ڈال کاٹنی ہے، اور ہم اس کلہاڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ کلہاڑی سے کرنا کیا ہے، وہ ڈال کاٹ کے ہمیں واپس کر دیتا، کلہاڑی میرے پاس جیسی کی تیسی بنی رہتی. ایسی معمولی چیزیں کہ جو استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اتنا بخیل ہے کہ وہ بھی نہیں دے رہا ہے، یہ کیسا مصلی ہے؟ یہ تو اس کے لیے تباہی، ویل، بربادی ہے. تو پورے قرآن میں آپ دیکھیے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر. بالکل قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ آپ شروع کریے، وہیں پر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی وسائل ہم نے اس کو دے رکھے ہیں، جو بھی رزق ہم نے اس کو دے رکھا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ اہم بات ہے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، اور یہ دراصل انسان کے تزکیہ نفس کا سب سے بنیادی اور لازمی ذریعہ. تزکیہ نفس، اس کے بعد والی صورت جس کے بارے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا، بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو تزکیہ نفس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی وہ پرسنالٹی جو خدا کو مطلوب ہے، اس کی تعمیر، اس کا ارتقاء، یہ دراصل انفاق فی سبیل اللہ ایک بنیادی، لازمی اور اہم حصہ ہے اس کا. جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں، جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کو اگر ہم اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، تو ہم اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں. وہ جسم جو مرنے کے بعد ہمیں یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا ہے. لیکن جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اسے اگر ہم سماج کے اوپر خرچ کرتے ہیں، سماج کے ڈیولپمنٹ، نشو و نما، اور جو سماج میں وہ لوگ جو محروم طبقات ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے نفس کی پرورش، نفس کا نشو و نما کرتے ہیں. وہ نفس جسے ہمیں خدا کے سامنے لے کر جانا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو اصل ہماری حقیقت ہے، ہم وہی ہے ہی ہیں، جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو خدا کے پاس جائے گی. دراصل اسی کی نشو و نما، اسی کی تعمیر و ترقی، اسی کے تزکیے، اسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اگر ہم خود کھاتے ہیں تو اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں جو مٹی بن جائے گا، اور اگر ہم اسے سماج پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر، ناداروں پر، غربا پر، تو یہ اس سے ہمارے نفس کی نشو و نما ہوگی، تزکیہ ہوگا، جو باقی رہنے والی چیز ہے اور جو خدا کے سامنے لے کر حاضر ہونا ہے. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، اور اس کو سبیل اللہ کہا گیا ہے. یعنی یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، محروم لوگوں پر خرچ کرنا، اسے سبیل اللہ کہا گیا. اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ یعنی یہ وہ راستہ ہے
کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اسی راستے پر اللہ ملتا ہے، یہ کہہ لیجیے۔ اور دراصل انفاق فی سبیل اللہ جب انسان کرتا ہے تو اپنے اندر دراصل وہی صفات پیدا کرتا ہے جو خدائی صفات کا عکس ہے۔ سورہ بقرہ میں جو کہا گیا نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں اسے اپنا لو۔ اب اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ ایک بڑی صفت اس کی رب کی بتائی گئی کہ وہ سب کی پرورش کرتا ہے، سب کے نشو و نما کا سامان مہیا کرتا ہے، سب کی خبر گیری کرتا ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، سب پر رحم کرتا ہے، مہربان ہے، سب پر شفقت کی نظر رکھتا ہے، وہ خوب دینے والا ہے، وہاب۔ یہ صفات ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے گویا کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل عبادت ہے کہ ہم خدا کا رنگ اختیار کریں۔ اسی لیے جہاں پر یہ بات آئی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہاں پر اس کے بعد جملہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ عبادت کا ایک طرح سے مفہوم بتا دیا گیا کیا ہے۔ تو یہ سورہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ بھی دراصل اسی انفاق پر زور دیتی ہے، اور پہلے سماج کی اہمیت بتاتی ہے کہ سماج کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سماج دراصل انسان چونکہ کمزور پیدا ہوا ہے اور فطرت کی قوتوں کے سامنے اس کا ٹک پانا مشکل ہے، مختلف قسم کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس پر عبور پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک سماج بنا کر رہے اور وہ سماج بنا کے رہتا ہے۔ گویا کہ سماج اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اسے سماج سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سماج کا جو حق ہے وہ اس کو لوٹانا چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ بڑا قادر مطلق ہے، یعنی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں، میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا۔ چنانچہ کہا کہ ایحسبوا ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا؟ اب وہ یہ سمجھتا ہے تو دراصل یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یہ جو سمجھتا ہے اس کی تردید خود اپنے آپ میں موجود ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے اوپر غور کر لے تو وہ دیکھ لے گا کہ وہ کائنات کی ان قوتوں، فطرت کی ان قوتوں کے آگے بے بس ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا، بہت مال لٹایا، اڑا دیا۔ یہ اہلکت مالا لبدا جو ہے یہ اہلکت انفقت کے معنی میں نہیں ہے، یعنی کہ میں نے سماج کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں نے تو خوب مال اڑا رکھے ہیں، خوب خرچ کیا ہے، خوب داد عیش دیا ہے۔ اہلکت مالا لبدا، یہ دراصل یہ جملہ ضروری نہیں کہ وہ کہتا ہو زبان سے، اس کا حال جو ہے وہ بھی خود اس پر شہادت دیتا ہے۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، وہ ڈینگتا ہے کبھی کبھی اور کہتا ہے میں نے تو خوب مال اڑایا، خوب داد عیش، خوب عیش و عشرت کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی یہ گویا کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ خدا کی نگاہ میں ہے، یعنی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن اس سلسلے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین،
کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ بات جو ہے کیوں کہی جا رہی ہے؟ اوپر جو بات آئی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے خوب مال اڑایا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے. یعنی جو شتر بے مہار ہو کر اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے بغیر، جواب دہی کے احساس کے بغیر زندگی گزارتا ہے لاؤبالی والی، وہ اگر اپنی ان آنکھوں کو کام میں لاتا اور جو کائنات اس کے سامنے موجود ہے اس پر غور و فکر کرتا، اس پر تدبر کرتا، تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اس طرح سے لاؤبالی زندگی نہ گزارتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں اگر وہ اس کے ذریعے سے سماج کی اہمیت کو اور تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور بات صرف انہیں ہم نے اس کو ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے. ایک زبان اور 2 ہونٹ سے مراد ہے ہم نے اسے قوت گویائی دی ہے، ہم نے اسے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنی بات دوسرے سے کر سکتا ہے، اپنے تجربات دوسرے سے شیئر کر سکتا ہے. علمہ البیان جس کو سورہ رحمان میں کہا گیا کہ ہم نے اس کو بیان، قوت گویائی، ہم نے اس کو اپنے معافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت اور قوت عطا کی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 بھلائی کے راستے بتا دیے. نجدین کا ترجمہ عام طور سے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اسے شر و خیر دونوں بتا دیا ہے، شر کا راستہ بھی اور خیر کا راستہ بھی. یعنی نجدین 2 نجد یا 2 راستے سے مراد خیر و شر کا راستہ عام طور سے مفسرین نے مراد لیا ہے. لیکن مولانا امانت اللہ اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ نجد کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ شر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلندی کے لیے، کسی اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں نجدین سے مراد خیر و شر کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہاں نجدین سے مراد جو آگے آ رہا ہے تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ، صبر اور مرحمت، یہ 2 راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو کامیابی کے راستے ہیں جس پر چل کر انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، وہ ہم نے اسے بتایا. فلق تحمل عقبہ، لیکن اس نے گھاٹی ہی عبور نہیں کی، گھاٹی ہی نہیں پار کی. یعنی وہ گھاٹی جس کو عبور کر کے وہ بلندیوں تک پہنچ سکتا تھا، کامیابی تک پہنچ سکتا تھا، وہ اس نے عبور ہی نہیں کیا، اسے پار ہی نہیں کیا. وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دراصل نیکی جو ہے دراصل انسان سے اس کے صبر کا امتحان ہے، وہ کتنا ثابت قدم ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلندیوں پر چڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور کھائی میں گرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بلندی پر چڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، یعنی اپنی طاقت نہ لگائیں، زور نہ دیں اپنے قدموں پر، تو آپ اپنے آپ پھسل جائیں گے اور نیچے گر جائیں گے. تو نیچے گرنے کے لیے کسی طرح کے ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، نیچے گرنے کے لیے کسی طرح کی کوشش اور جد و جہد کی ضرورت نہیں. اوپر چڑھنے کے لیے جافشانی کرنی پڑتی ہے، اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے. بلکہ جمے رہنے کے لیے، اوپر بھی نہ چڑھنا ہو، بلندی کے راستے پر چڑھائی پہ آپ جمے رہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ ہے مثال اصل میں نیکی کے راستے پر چلنے کی. تو اسی لیے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا کہ جو گھاٹیاں اسے ہی عبور نہیں کر پا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو کیا ہے عقبہ؟ گھاٹی. فک رقبہ، پھنسی ہوئی گردنوں کو چھڑانا، غلام ہے اس کو آزاد کرانا، کوئی قیدی ہے اس کو قید سے رہائی دلانا. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے اس کو کیوں ذکر کیا، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے. اصل میں انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی آزادی ہے. انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی آزادی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا.
اور اسی لیے اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی تمام تدابیر اپنا لی. غلامی کا راستہ بند کر دیا تھا اسلام. غلام جہاں سے پیدا ہو رہے تھے وہیں پر روک لگا دی تھی. مثلا کسی آزاد شخص کو خریدا نہیں جا سکتا. جس کے ماں باپ آزاد ہوں یا کوئی بھی شخص جو آزاد پیدا ہوا اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا. تو گویا کہ اس طرح سے غلاموں کے پیدا ہونے پر روک لگا دی. غلامی کا ایک بڑا ذریعہ تھا, وہ ذریعہ تھا جنگ. یعنی جنگوں میں فاتح جو ہے عام طور پہ مفتوح یعنی قوموں کے لوگوں کو غلام بنا لے گا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح احکام نازل کر دیے. مثلا سورہ محمد میں کہا, بہت واضح کر دیا, یا تو آپ احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دو. معاوضہ لینے کا مطلب ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں آپ ان کے قیدی رہا کر دو, یا معاوضہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ رقم طے کر دو یا کوئی اور چیز, کوئی محنت طے کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ 10 لوگوں کو پڑھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے, یہ فدیہ متعین ہوا تھا. تو قیدیوں کے سلسلے میں گویا کہ یہ دو باتیں کہہ کر کے قرآن نے بالکل روک لگا دیا کہ انہیں غلام نہیں بنا سکتے. اب 3 ہی شکلیں رہیں گے. وہ قیدی ہیں تو وہ قیدی رہیں گے. اب ان کے سلسلے میں 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں, یا تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے معاوضہ لے کر, یا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے احسان کرتے ہوئے, اور یا تو وہ قیدی بنے رہیں گے. لیکن انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ غلام بنا لو. تو غلامی کا وہ راستہ بھی بند کر دیا. اور پھر غلاموں کو آزاد کرانے کی بہت ساری تدبیریں, بہت ساری شکلیں نکال دی. بہت سے گناہوں کا کفارہ کہ تم نے قسم کھائی اور اس کو پورا نہیں کیا تو اتنے غلام آزاد کرو. کسی مومن کا غلطی سے قتل ہو گیا تو یہ غلام آزاد کرو. پھر غلاموں کو بھی اختیار دے دیا مکاتبت کا کہ وہ اپنے آقا سے معاہدہ کر سکیں کہ وہ اپنی قیمت دے کر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ معاہدہ ہوگا. فکاتبوہم امر کا صیغہ ہے کہ تمہیں مکاتبت کرنی پڑے گی. تو گویا کہ غلامی کا راستہ بند کرنے سد باب کا پورا جو ہے اسلام نے تدبیر کی, اور لوگوں کو ترغیب بھی دلائی کہ غلاموں کو آزاد کرو. اس کو اہم نیکی قرار دیا. اور یہاں بھی دیکھیے جب وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے, اس میں پہلے فک رقبہ کا ذکر ہے. آج غلامی کا دور ختم ہو گیا, لیکن آج آپ دیکھیے کہ جو قیدی ہیں وہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں. امریکہ کی جیلوں میں جو قید ہیں, خود ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں. تو یہ لوگ بھی ہیں جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. یہ لوگ بھی بیچارے آزاد نہیں ہیں. وہ آزادی جو بہت بڑی نعمت ہے, جو انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے, وہی ان کو حاصل نہیں. اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا. گویا کہ قیدیوں کو آزاد کرانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے, کیونکہ جو کمزور ہے, جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, وہ کم سے کم آزاد تو ہے. لیکن جو قیدی ہے وہ تو آزاد ہی نہیں ہے, وہ تو قید میں پڑا ہوا بیچارہ. تو فک رقبہ, پھنسی ہوئی گردنوں کو آزاد کرانا, اس کو سب سے اوپر رکھا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فاقے کے دنوں میں یتیم جو قرابت دار یتیم ہے اس کو کھانا کھلانا, اس کی بنیادی ضرورت پوری کرنا. یہاں پر جو کچھ باتیں کہی گئی کہ فاقے کے دنوں میں, بھکمری کے دنوں میں, تو یہ دراصل ایسا نہیں ہے کہ اگر عام طور سے بھکمری کا دن نہیں ہے یا فاقے کا دن نہیں ہے, یعنی خوشحالی کا دن ہے, لیکن کوئی ہے ایسا آدمی جس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی تو اس کی ضرورت نہیں پوری کرنا, یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ایسی حالت طاری ہو تو خاص طور سے فکر کرنی چاہیے. ہر حالت میں ہمیں غریبوں, مسکینوں, یتیموں کی دیکھ بھال کرنی ہے, لیکن خاص طور سے جب ایسا ماحول ہو جیسے اب کووڈ-19 میں جو لاک ڈاؤن ہوا. اس لاک ڈاؤن میں ہوا کیا ہے, وہ لوگ جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کی روزی تھی, جو کماتے تھے وہی کھا لیتے تھے, ان کے لیے تو ایک بڑی مصیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. اور ہوا یہ کہ یہ چونکہ لمبا چل نکلا, لوگ بے روزگار ہوئے,
اور لوگوں نے شروع میں تو جو NGOs تھیں اور جو لوگ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے، شروع میں تو انہوں نے خوب توجہ دی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ جو متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں خاص طور سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون شخص ہے جو پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کی جائے۔ اور یتیماً ذا مقربہ، یتیم کے ساتھ ذا مقربہ کی بات کہی ہے، رشتہ دار، کیونکہ یتیم کی اصل ذمہ داری اس کے قریبی رشتہ داروں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جو اس کا سب سے قریبی ہوگا وہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہوگا اس کی کفالت کا۔ یہ اسلامی اصول ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا دھول پھانکتے مسکین، دھول پھانکنا مطلب جو انتہائی نادار ہو گیا، اس کی بنیادی ضرورت پوری کرتا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، تاکید کرتے رہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اقدار، وہ ویلوز جس کو انہوں نے اپنایا ہے، ہر حال میں اس پر جمے رہنے، اس پر ثابت قدم رہنے کی بات۔ ایک دوسرے کو تلقین، یعنی خود بھی اس پر جمے رہنا ہے اور دوسرے کو بھی اس پر جمے رہنے کے لیے اس کو نصیحت کرنا ہے، اس کو تلقین کرنی ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ہمدردی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اس کی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور دوسرے ہمدردی۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلوز اور وہ اقدار جو قرآن میں بیان ہوئی اور جس پر ہم ایمان لائے ہیں، ہر حالت میں ہم اس پر قائم رہیں، ان اصولوں پر ہر حالت میں قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ کٹھنائیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشقتیں آئیں اور ہم اس سے پھر گئے۔ اور ہمدردی، لوگوں کا درد، مرحمت۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ اصحاب المیمنہ بابرکت لوگ ہیں، دائیں طرف والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا۔ یہاں آیتیں کون سی ہیں؟ یہاں آیتیں یہی ہیں کہ سماج جو ہے یہ تمہاری ضرورت ہے، اور سماج کو تم نظر انداز نہ کرو۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سماج کا بھی حصہ لگاؤ۔ جو یتیم، جو مسکین ہیں، ان کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرو، اور جو گردنیں جن کی پھنسی ہوئی ہیں، جو غلام ہیں یا جو قیدی ہیں، ان کو آزاد کرانے کے میں حصہ لو۔ یہ وہ آیات ہیں۔ جنہوں نے اس کا انکار کر دیا وہ لوگ نحوست والے لوگ ہیں، وہ مشأمہ، وہ بائیں طرف والے لوگ ہیں، نحوست والے لوگ، ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کو آگ میں ڈال کر کے آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ یہ پوری صورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وقت بھی پورا ہونے والا ہے، اس کو اب ایک نظر سے ترتیب سے ایک مفہوم ہم اس کا اگر دہرا لیں تو یہ ہے کہ نہیں میں اس شہر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور اے انسان تو خود اس شہر میں رہتا بستا ہے۔ ماں باپ اور اس کی اولادیں بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشکلات اور سختیوں میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی سماجی و تمدنی زندگی، شہر اور گاؤں، نیز اس کا ماں باپ اور اولاد پر مشتمل خاندان بنا کر رہنا، اس کی فطرت کی قوتوں کے سامنے بے بسی اور مشکلات کے آگے درمادگی کی شہادت ہے، تبھی وہ سماج بنا کر کے رہتا ہے۔ سماج اور خاندان اس کی اسی کمزوری کی تلافی کے لیے، اس لیے اسے ان دونوں کی قدر کرنی چاہیے، ان دونوں کی یعنی اپنے خاندان کی اور سماج کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا اقتدار نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی انصاف کرنے والا نہیں، کہ وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا کیے تھے اس پر یہ اکیلے قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور دوسروں کی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو رہی؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر وسائل جو رکھے ہیں وہ وسائل سب کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص
ضرورت سے زیادہ عیش و عشرت کرنے لگتا ہے تو یہ لازماً اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ کسی کی بنیادی ضرورت رک جائے، تبھی آدمی عیش و عشرت کر سکتا۔ لگزریس لائف جو اس کے لگزری نیڈ تو پوری ہو سکتی ہے، سب کی اتنے وسائل ہیں، لیکن کوئی آدمی لگزری کو اپنا ہدف بنا لے تو پھر بہت سارے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں رک جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، بڑی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 3 ملین لوگ بھوک مری سے مرتے ہیں اور 3 ملین لوگ موٹاپے سے مرتے ہیں۔ یہ اس پوری حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا اقتدار نہیں، حالانکہ وہ خدا کے قوانین فطرت کی ماتحتی پر مجبور ہے؟ دیکھتا ہے کہ میں نے تو زندگی بھر خوب مال اڑایا، کیا اس کا خیال ہے کہ وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں جن سے وہ آفاق و انفس میں خدا کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھتا؟ اسے ہونٹ اور زبان نہیں دیے تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا؟ ہم نے اسے 2 بلند شاہراہوں صبر اور ہمدردی کی طرف رہنمائی کی، لیکن اس نے تو گھاٹی ہی پار نہیں کی۔ جانتے ہو کیا ہے وہ گھاٹی؟ پھنسی ہوئی گردنوں کو رہائی دلانا، بھوک والے دن قرابت دار یتیموں کو کھانا کھلانا اور دھول پھانکتے مسکینوں کا پیٹ بھرنا۔ ایسا کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ ہے خوش نصیب لوگ، اور وہ جنہوں نے ہماری ان آیات کو نہیں مانا وہ بد نصیب ہیں، انہیں آگ میں بند کر دیا جائے گا، آگ میں مود دیا جائے گا۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔